آپ کو چور چور پاکستان لوٹنے کے نعرے لگا رہی تھی سڑکوں پر. آپ دونوں گیس اور الیکٹرک کے بحران کے ذمہ دار ہیں. پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کی پیپلز پارٹی کو اضافی تمغہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے چلے پنجاب میں انفراسٹرکچر تو بنایا ہے. پیپلز پارٹی کے اوپر اضافی میڈل یہ ہے, اضافی تمغہ یہ ہے کہ وہ سندھ کو برباد کرنے کا سہرا بھی انہی کے سر ہے. لاڑکانہ کو مونجو داڑو اور کراچی کو دادو بنا دیا, ہڑپا بنا دیا, اور پھر آرٹیکل 158 کی بات کر رہے ہیں. گھوٹکی کے نمائندے اور حکومت سندھ اپنی رائلٹی چھوڑے نا. سی سی آئی میں کہہ دے جا کر کے آرٹیکل 158 کے تحت جو ہمیں این ایف سی کے تحت رائلٹی مل رہی ہے, ہم اس رائلٹی کو چھوڑتے ہیں. رائلٹی بھی چاہیے, گھوٹکی میں بھی چاہیے, حکومت میں بھی چاہیے, اور پھر آرٹیکل 158 کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں. بجلی میں 8 ارب روپے, کراچی کی بجلی سے 8 ارب روپے سندھ حکومت لیتی ہے کے الیکٹرک کے بلوں سے. اسی لیے تو کے الیکٹرک کے خلاف بات نہیں ہوتی. اور ایک مسئلہ یہ, وہ کہہ رہے ہیں جی بات کریں, ٹھیک ہے, مسئلے ہیں, مسائل ہیں, مہنگائی ہے, پریشانیاں ہیں, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک آواز کبھی سنی ہے آپ نے ان دونوں جماعتوں سے کہ کرپشن ختم کرو ملک سے؟ فلور آف دی ہاؤس کسی ایک وزیر نے یہ غلطی سے بھی کہہ دیا ہو کہ ملک سے کرپشن ختم کرو, صوبے سے کرپشن ختم کرو. کھا گئے کراچی کو. آرٹیکل 158 میں گھوٹکی یاد آ رہا ہے, سندھ یاد آ رہا ہے. یہ 300 ارب روپے جس شہر سے لیتے ہو وہاں تمہیں آرٹیکل یاد نہیں آ رہے؟ وہاں سے گیس نکلتی ہے, ان کا پہلا حق ہے. اور بھائی یہاں سے جو نوٹ بن رہے ہیں ان کا بھی تو پہلا حق ہے, اس شہر کا بھی تو پہلا حق ہے. بہرحال حکومت کے سامنے بات کرنا بھینس کے آگے بین بجانا ہے, اور یہ بین جب تک بجتی رہے گی جب تک ان کے جانے کا سبب نہیں ہوگا. میں آخر میں بہت پھرتیلے بیانات ہمارے ناصر شاہ صاحب, سعید غنی صاحب, مرتضی وہاب صاحب دے رہے ہیں, تو میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. ابھی یہ کچھ ماہ پہلے تو بلاول صاحب ہمیں 2 وزارتیں دے رہے تھے. بلاول صاحب کو سمجھائیں ایم کیو ایم کیا ہے. آپ ابھی 2 وزارتیں جب لے رہے تھے تو ٹی وی پہ دیکھیں آپ, چیئرمین صاحب نے انہیں وزارتوں کی آفر کیا, ہمیں وزارتیں دینے. ابھی چند مہینے پہلے آپ ہمارے دروازے پر آئے تھے, آپ 88 میں ہمارے دروازے پر آئے تھے, آپ 90 میں ہمارے دروازے پر آئے تھے, آپ 93 میں ہمارے دروازے پر آئے تھے, آپ 97 میں آئے تھے, اور آپ ابھی تک ہمارے دروازے پر آ رہے ہیں. ایم کیو ایم کمزور ہے یا طاقتور؟ دروازے پہ سب کو آنا ہے. تو ابھی آپ کو ایم کیو ایم اتنی بری لگ رہی ہے, ایم کیو ایم کے اندر آپ اتنی برائیاں نکال رہے ہیں, یہ بلاول صاحب کو سمجھائیں جا کر, کیونکہ نہ ان کو ایم کیو ایم سمجھ آ رہی ہے نہ آپ کو ایم کیو ایم سمجھ آ رہی ہے. اور میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں, یہ ایم کیو ایم ہے بھائی, یہ دل میں آتی ہے, سمجھ میں نہیں آتی ہے. بہت شکریہ. آج اپوزیشن کی جماعتوں نے مل کر یہ اجلاس ریکوزیشن کیا تھا. اس کا 9 پوائنٹ ایجنڈا تھا, جس میں سندھ کے بلدیاتی نظام اور الیکشن تھا, بارشیں تھیں, کووڈ-19 کی ایمرجنسی تھی, لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی, اور جو موضوع ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے جس وقت داخل کیے تھے. آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ منگل کا دن بھی تھا, پرائیویٹ ممبر ڈے بھی تھا, اپوزیشن کا ریکوزیشن کیا ہوا اجلاس بھی تھا, صرف 2 آئٹمز پورے دن میں ہوئے, اور وہ تھے ہیلتھ منسٹر نے کویسچن آنسر اور ایک اسٹیٹمنٹ آف پالیسی بائی اے منسٹر آن انرجی. اور اس کے بعد اسپیکر نے شاندار جمہوریہ روایتیں قائم کرتے ہوئے ماضی کا اپنا کردار ایک ایسے شخص نے جو اس وقت انڈائکٹڈ ہے اور خوف زدہ ہے, اس نے سعید غنی
के इशारे पर आज का इजलास प्रोरोग कर दिया है। और मैं ये समझता हूँ ये काले हरूफों से सिंध की इस तारीख में लिखा जाएगा और जमहूरी रिवायात को जिस तरह ये हुकूमत पामाल कर रही है उसका जिक्र कुछ ख्वाजा इजहार साहब ने किया, लेकिन मैं समझता हूँ ये निहायत अफसोस की बात है। आज वफाक के ऊपर और उसकी गैस की पॉलिसी के ऊपर एक ऐसे वजीर ने अपने तकरीर में जो जुमले कहे उसको शायद अपने दामन में 2 बटन खोल के झांक लेता तो उसको सिंध की बर्बादी की कहानी भी शायद नज़र आ जाती कि इस शहर सूबे में साफ पीने का पानी नहीं, इस सूबे में कूड़ा उठता नहीं, इस सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, घर में बच्चे भूख से मरते हैं, लेकिन उसको ये सब कुछ नज़र नहीं आता, इसलिए कि वो जो पैसे और दौलत कमाने के चक्कर में इनके वजीर लगे रहते हैं। खुद ये वजीर भी बदनाम है इस मामले में, उनके आंखों में सिर्फ डॉलर का निशान नज़र आता है और कुछ नज़र नहीं आता। उनको इंसानों की तकलीफ़ नज़र नहीं आती, उनको शायद कुछ ये तकलीफ़ है कि उनके पैसे गैस में नहीं बन रहे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि आज आपने इतराफ़ किया कि 2 साल से आपने गैस की लाइन की इजाज़त नहीं दी थी, जिसकी वजह से दिक्कतें गैस सिस्टम बनाने में हुई। वो सिस्टम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और जब कंस्ट्रक्शन होगी मुकम्मल तो इंशाअल्लाह गैस के हालात बेहतर होंगे। बिजली के बारे में हम पहले बता चुके, लेकिन मैं एक बात कह दूं कि आज उन्होंने, और मैं उनका मशकूर हूं कि उन्होंने कहा कि मैंने गैस की प्रॉब्लम की निशानदेही की थी और मुझे उन्होंने सच्चा माना। तो मैं कहता हूं कि मैं आसिफ जरदारी को इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी कहता हूं, कहो सच कहता हूं। मैं ये कहता हूं कि एक जरदारी सब पर भारी और इस मुल्क पर भी भारी है, कहो सच कहता हूं। मैं सिर्फ एक बात सच नहीं कहता, अगर मैं सच्चा इंसान हूं तो मैं सारी बातें सच्ची करता हूं। और सच्ची बातों में मैं ये भी कहता हूं कि अगर तुम्हें 13 साल हुकूमत करते हुए गए तो शर्म करो, डूब मरो, और वो भी चुल्लू भर पानी, इससे कि जो तुमने इस सूबे में तबाही लाई है, अगर तुम में ज़रा सी भी गैरत होती तो तुम जो मैंने कहा है वो कर दिखाते। मैं आज अपने बाकी इत्तेहादियों के साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि हम दोबारा ये सेशन रिक्विजिशन करेंगे और ये करते रहेंगे और देखते हैं ये कब तक जमहूरियत का मजाक उड़ाएंगे। इस सूबे के अंदर ना इन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दी, ना स्टैंडिंग कमेटीज़ अपोजिशन को दी, ना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाई है। ये एक आमरीत है, यहाँ जमहूरियत सिर्फ नाम की इसलिए कि असेंबली बिल्डिंग खड़ी है, इसके अंदर जो चीज़ प्रैक्टिस हो रही है उसको आमरीत के अलावा कुछ और कहा नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।